ہم بہت امیر خاندان سے تھے۔ میں گھر کی لاڈلی اور اکلوتی تھی۔ میری شادی ایک مڈل کلاس کے لڑکے سے بابا نے کروا دی کہ میری قدر کرے گا اور میرے ساتھ کاروبار سنبھالے گا۔ میرے شوہر کی ایک ہی بہن تھی جو کہ شادی شدہ تھی۔ وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ اکثر مجھے لگتا کہ رات کو میرا شوہر میرے ساتھ نہیں بلکہ اپنی بہن کے ساتھ سوتا تھا۔ ایک دن میں نے کہا کہ میں امی کے ہاں جا رہی ہوں اور میں دوسرے دروازے سے گھر میں چھپ گئی۔ شوہر جب گھر آیا اور جب اس نے اپنی بہن کو اٹھایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ شوہر اور اس کی بہن، میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے بابا شہر کے ایک بہت بڑے کاروباری آدمی تھے۔ ہمارا کاروبار پورے شہر میں پھیلا ہوا تھا اور پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ مجھ پر تو وہی مثال صادق آتی تھی کہ میں منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ لیکن یہ میری بد نصیبی تھی کہ کم عمری میں ہی میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد مجھے میرے بابا نے اکیلے ہی ماں اور باپ کا پیار دیا تھا۔ میرے بابا نے مجھے بہت اچھی تعلیم دلوائی تھی اور کاروبار کو سنبھالنا سکھایا تھا تاکہ ان کے جانے کے بعد مجھے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور جب میں جوان ہوئی اور میری شادی کا وقت آیا تو بابا نے کہا کہ وہ میرے لیے ایک ایسے لڑکے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں جو میری قدر کرے اور ہمیشہ میری بات مانے۔ میں نے بابا سے کہا کہ انہیں جیسا مناسب لگے وہ ویسا ہی فیصلہ کریں، اور بابا نے میرے لیے لڑکے دیکھنا شروع کر دیے۔ ایک دن بابا بہت خوش اپنے دفتر سے واپس لوٹے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا ڈھونڈ لیا ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ بابا، آپ دفتر گئے تھے یا پھر لڑکے ڈھونڈنے کے لیے؟ تو میری بات سن کر بابا ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک بہت اچھا لڑکا ڈھونڈ لیا ہے اور اب میں نے اسے اپنی بیٹی سے ملوانا ہے۔ بابا کی بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں ایک ہی شرط پر شادی کروں گی کہ میری شادی کے بعد آپ بھی فوراً ہی شادی کر لیں گے، کیونکہ میں آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ بابا نے میری طرف حیرت سے دیکھا کہ یہ کیسی شرط ہے، لیکن میں نے بابا سے کہا کہ اگر آپ مجھے رخصت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میری یہ شرط پوری کرنی ہی ہوگی۔ کچھ پش و پیش کے بعد آخر کار بابا مان ہی گئے، کیونکہ میری ماں کے انتقال کے بعد وہ خود بھی بالکل تنہا ہو کر رہ گئے تھے، لیکن میری پرورش کی خاطر انہوں نے کبھی دوسری شادی کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا، کیونکہ وہ میرے سر پر ایک سوتیلی ماں کو نہیں لانا چاہتے تھے۔ لیکن اب جب میں رخصت ہو رہی تھی تو انہیں دوسری شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بابا نے کہا کہ کل میرے ساتھ دفتر چلنا، میں تمہیں وہیں اس لڑکے سے ملوا دوں گا، اور اگر تمہیں وہ لڑکا پسند آ گیا تو پھر ہم جلدی تمہاری شادی کر دیں گے۔ اگلے دن میں صبح اٹھ گئی اور تیار ہو کر بابا کے ساتھ دفتر کے لیے نکل پڑی۔ دفتر میں پہنچ کر بابا کے ساتھ بیٹھے مجھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب ایک لمبا چوڑا خوبصورت لڑکا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے بہت ہی ادب سے مجھے اور بابا کو سلام کیا۔ بابا نے مجھ سے کہا کہ عائشہ بیٹی، اس لڑکے سے ملو، یہ ہمارا نیا مینیجر کاشف ہے اور بہت ہی ذمہ دار لڑکا ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں اس نے ہمارے کاروبار کو اتنی اچھی طرح سے سنبھال لیا ہے کہ میں حیران ہوں۔ بابا اپنے نئے مینیجر کاشف کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے اور مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہی وہ لڑکا ہے جسے بابا نے میرے لیے پسند کیا ہے۔ بابا نے کاشف سے کہا کہ میری بیٹی عائشہ کو کمپنی کا دورہ کروا لاؤ۔ عائشہ بیٹی بہت کم ہی دفتر آتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب آہستہ آہستہ ساری ذمہ داریاں عائشہ ہی سنبھال لے۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھ رہی تھی میں تھکاوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہوں۔ اب میرے آرام کرنے کے دن ہیں۔ بابا کی بات سن کر کاشف کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگا کہ ابھی تو آپ جوان ہیں اور آپ جتنی طاقت تو ہم میں بھی نہیں۔ کاشف کی بات سن کر بابا نے ایک زوردار قہقہہ لگا دیا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان دونوں کی آپس میں کافی اچھی دوستی ہو گئی ہو۔ کاشف کے ساتھ جب میں فیکٹری کے دورے پر نکلی تو میں نے دیکھا کہ ہر کوئی کاشف سے بہت اچھے سے مل رہا تھا اور سب ہی اس کے اخلاق سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ مجھے بھی کاشف بہت اچھا لگا تھا، جس طرح سے وہ سب سے تہذیب سے بات کر رہا تھا اور اپنے سے چھوٹے ملازمین سے بھی ادب سے پیش آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ کسی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہو۔ کاشف کے ساتھ آدھا دن گزارنے کے بعد میں واپس بابا کے دفتر میں پہنچ گئی۔
बाबा ने कुछ ज़रूरी काम निपटाए और हम दोनों वापसी के लिए निकल पड़े। घर वापसी आते वक्त बाबा ने मुझसे पूछा कि बताओ आयशा बेटी, तुम्हें काशिफ कैसा लगा। बाबा की बात सुनकर मैं कुछ झीम गई तो वो कहने लगे कि मैं पिछले 1 महीने से पूरी तरह से काशिफ को देख रहा हूँ और मुझे इस लड़के में वो तमाम खूबियाँ नज़र आती हैं जो मेरी बेटी के शौहर में होनी चाहिए। काशिफ ना सिर्फ ये कि बहुत तमीज़ वाला बच्चा है बल्कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी है। उसने बहुत कम वक्त में इतना ज़्यादा काम सीख लिया है कि मैं खुद हैरान हूँ, और उसके उठने बैठने के अंदाज से तो उसके ख़ानदान का भी खुद ही पता चल जाता है। यकीनन वो किसी ऐसी माँ का बेटा है जिसने अपनी औलाद की तरबियत बहुत अच्छे से की है। बाबा की बात सुनकर मैं मुस्कुराई तो बाबा समझ गए कि मेरा जवाब हाँ में है। आने वाले कुछ ही दिनों में बाबा ने काशिफ से कहा कि वो काशिफ के घर वालों से मुलाकात करना चाहते हैं। बाबा की बात सुनकर पहले तो काशिफ परेशान हो गया कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए वो उसके माँ बाप से मिलने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बाबा ने काशिफ को बताया कि वो मेरे और काशिफ के रिश्ते के सिलसिले में उसके माँ बाप से मुलाकात करना चाहते हैं तो काशिफ की हैरत की हद ना रही और वो कहने लगा कि मैं तो आपकी फैक्ट्री का मामूली सा मुलाजिम हूँ, मैं भला कैसे आपकी बेटी के काबिल हो सकता हूँ। काशिफ की बात सुनकर बाबा ने कहा कि वो काशिफ को दौलत के तराजू में नहीं बल्कि उसके इखलाक के तराजू में तोल रहे हैं और वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का है। काशिफ ने बाबा को बताया कि उसके माँ बाप का कुछ अरसा पहले ही इंतकाल हो गया था और उसकी एक छोटी बहन है जिसके साथ वो एक किराए के मकान में रहता है। काशिफ ने बाबा को ये भी बताया कि अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद उसने बहुत बुरा वक्त देखा था। अपनी छोटी बहन के फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए उसने अपनी छोटी बहन की शादी करवा दी थी, लेकिन उसका बहनोई एक अच्छा आदमी ना निकला और वो उसकी बहन पर जुल्म ढाने लगा तो काशिफ ने अपनी बहन को तलाक दिलवाकर दोबारा अपने साथ रख लिया। काशिफ की बात सुनकर बाबा को एहसास हुआ कि वो किस कदर मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। बाबा ने कहा कि ठीक है, फिर वो काशिफ की बहन से ही उसके रिश्ते के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि शादी ब्याह के मामलात में घर की औरतों को शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। बाबा अगले ही दिन काशिफ के घर उसकी बहन के पास रिश्ता लेकर चले गए। काशिफ की बहन ने खुशी खुशी रिश्ता कबूल किया और देखते ही देखते हम दोनों की शादी हो गई। मेरे बाबा ने हमारी शादी इस कदर धूमधाम से की थी कि दुनिया देखती ही रह गई थी। बाबा ने शादी पर मुझे एक बंगला गिफ्ट किया जिस पर काशिफ ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया था। वो चाहता था कि मैं शादी होकर उसी के किराए के घर में जाऊं, लेकिन बाबा ने कहा कि वो अपनी खुशी से अपनी बेटी को तोहफा दे रहे हैं। बाबा की बात सुनकर काशिफ खामोश हो गया और हम दोनों 500 गज के इतने बड़े फर्निश्ड बंगले में शिफ्ट हो गए। काशिफ की बहन भी उसके साथ ही उस बंगले में आई थी। बाबा ने कारोबार की तमाम जिम्मेदारियां मुझे और काशिफ को सौंप दी और अब हम दोनों मिलकर कारोबार की देखभाल कर रहे थे। कारोबार का कुछ हिस्सा और जिस घर में मैं काशिफ के साथ रहती थी वो घर मैंने काशिफ के नाम कर दिया था। मैं काशिफ को हर वो खुशी देना चाहती थी जो उसे अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं हुई थी। काशिफ ने अपने माँ बाप के जाने के बाद जितने मुश्किल हालात देखे थे मैं अब उन्हें उतनी ही आसानियाँ देना चाहती थी। जबकि बाबा की दूसरी शादी भी मैंने जल्द करवा दी और अपने घर का सारा इंतज़ाम मैंने काशिफ की बहन के हवाले कर दिया। जिंदगी एक पुरसुकून डगर पर चल रही थी कि अचानक ही मेरी ज़िंदगी में एक हलचल सी पैदा हो गई और सब कुछ तबाह होकर रह गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतनी बड़ी क़यामत से गुजरना पड़ेगा। शादी के कुछ ही दिनों के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि काशिफ रात को कमरे में नहीं होते। न जाने क्यों शादी के बाद मुझे इतनी गहरी नींद आने लगी थी कि मेरे सोने के बाद दोबारा आँख ही न खुलती, जबकि शादी से पहले मैं रात में 2 से 3 दफ़ा उठ जाया करती थी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एहसास था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था। इस बात का अंदाज़ा मुझे वहाँ से होता कि रात को मैं काशिफ की तरफ का बिस्तर जिस तरह से दुरुस्त करती वो सुबह भी मुझे बिल्कुल वैसा ही मिलता और ऐसा लगता कि जैसे काशिफ सोने के लिए लेटे ही ना हो। फिर मैं सोचती कि शायद ये मेरा वहम है, हो सकता है कि काशिफ उठने के बाद बिस्तर दुरुस्त कर दिया करते हों। मैं हमेशा काशिफ से पहले ही बिस्तर पर लेटकर सो जाती और काशिफ दफ्तर के कामों में मसरूफ़ रहते। वो मुझसे ज़्यादा कारोबार को तवज्जो दे रहे थे। एक रात ये जानने के लिए कि काशिफ बिस्तर पर लेटते भी हैं या नहीं, मैंने चादर के नीचे अपनी कुछ चूड़ियाँ बिछा दी और उसके ऊपर बिस्तर पर चादर डाल दी। और जब मैं सुबह उठी तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि बिस्तर पर चूड़ियाँ जैसी की थी तैसी की वैसी ही रहीं। और जब मैं सुबह उठी तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि बिस्तर पर चूड़ियाँ जैसी की थी वैसी ही रहीं। अगर काशिफ बिस्तर पर लेटे होते तो फिर यकीनन चूड़ियों को टूट जाना चाहिए था,
کیونکہ یہ کانچ کی نازک سی چوڑیاں تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کاشف اگر رات کو ہمارے کمرے کے بستر پر نہیں ہوتے تھے تو پھر آخر وہ رات کو کہاں جاتے تھے۔ اور یہی جاننے کے لیے ایک شام میں نے کاشف کی بہن سے کہا کہ میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں اور کل لوٹوں گی۔ میری بات سنتے ہی کاشف کی بہن کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے اسے میرے جانے کا سن کر خوشی محسوس ہوئی ہو۔ میں نے کاشف کو بھی فون کر کے اپنے جانے کا بتا دیا، اور اس وقت مجھے مزید حیرت اس بات کی ہوئی کہ جب کاشف نے ایک دفعہ بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں واپس کب آؤں گی۔ کاشف کی بہن مجھے چھوڑتے تک دروازے پر آئی تو میں نے اسے اللہ حافظ کہا، اور اس کے اندر جانے کے بعد خود پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو کر اندر ہی چھپ گئی۔ مجھے کسی بھی طرح یہ پتہ لگانا تھا کہ کاشف رات کو کہاں جاتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ کاشف دفتر سے لوٹے اور تیزی سے اپنی بہن کے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے دبے پاؤں ان کی بہن کے کمرے کے دروازے تک چلی گئی۔ کاشف نے دروازہ پوری طرح سے بند نہیں کیا، کیونکہ ان کے حساب سے گھر پر اس وقت ان دونوں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ میں کھلے ہوئے دروازے کی جھری میں سے کمرے کے اندر کا منظر دیکھنے لگی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ کاشف نے اپنی بہن کو اٹھایا اور اسے اپنے برابر میں بٹھا لیا اور اس کے ہاتھ چومنے لگے۔ وہ اپنی بہن بطول سے کہہ رہے تھے کہ بہت ہی عرصے بعد ہم دونوں کو ساتھ میں سکون کا وقت میسر آنے والا ہے، ورنہ عائشہ تو ہمیشہ ہمارے سر پر سوار رہتی ہے۔ آج ہم دونوں سکون سے ایک دوسرے کو وقت دیں گے اور ہمارے بیچ میں کوئی تیسرا نہیں ہوگا۔ اس کی بہن بطول مسکرا کر کہنے لگی کہ ہر رات تو آپ میرے کمرے میں آتے ہیں، آپ عائشہ کو وقت دیتے ہی کب ہیں؟ بطول کی بات سن کر کاشف زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میری زندگی تو تم ہو، عائشہ کے ساتھ تو میں محض وقت گزار رہا ہوں۔ جس دن عائشہ نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی، میں خود اسے اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ کاشف کے لفظوں سے تو میرے دل میں خنجر گھونپ دیا۔ وہ میری سادگی کا مذاق اڑاتے کہہ لگا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہوئے اپنے رشتے کی ساری حدیں پار کرنے لگے، اور ان دونوں بہن بھائی نے اپنے رشتوں کو لمحوں میں پامال کر دیا۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی ہو۔ کچھ لمحے کے لیے تو مجھے اپنی بصارت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دنیا دھندلا گئی ہے اور کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اچانک ہی مجھے چکر سا آ گیا اور میں نے لڑکھڑا کر دروازے کا سہارا لیا تو دروازہ پوری طرح سے کھل گیا، اور ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ دونوں بھی سکتے میں آ گئے۔ اب جب کہ وہ دونوں مجھے دیکھ ہی چکے تھے تو میں نے اندر داخل ہو کر سیدھے سیدھے کاشف کا گریباں پکڑ لیا اور کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ یہ تمہاری بہن ہے اور تم اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے ہو، تمہیں بالکل شرم نہیں ہے؟ میں اور میرے بابا تو تمہیں ایک شریف انسان سمجھتے تھے، لیکن تم جتنا گرا ہوا شخص میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم نے مجھ سے میری جائیداد کے لیے شادی کی ہے۔ کاشف نے مجھ سے اپنا گریباں چھڑایا اور میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ میری بہن نہیں ہے، اس لیے تم اپنی بکواس بند کرو۔ کاشف کے تو اس جملے نے مجھے ہلاک کر رکھ دیا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے یہی تو کہا تھا کہ وہ اس کی چھوٹی بہن ہے جس کا شوہر بہت خراب تھا۔ کاشف کہنے لگے کہ تم اور تمہارے پاگل باپ کو جھیلتے جھیلتے میں تنگ آ چکا ہوں۔ تم دونوں کا تو دماغ خراب ہے، تم دونوں ہی باپ بیٹی انسان کو مشین سمجھتے ہو۔ تمہارے باپ نے بھی مجھے کاروبار میں ایسا الجھا کر رکھ دیا ہے کہ مجھے 2 لمحے سکون کا سانس لینے کی فرصت نہیں ملتی، اور تم سارا وقت گھر پر میرے پیچھے پیچھے ایسے گھومتی ہو جیسے میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں۔ کاشف، جو کہ اب تک میری محبت کا کلمہ پڑھتا تھا، اس کے منہ سے اپنے لیے ایسی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کاشف کہنے لگا کہ وہ ایک نیک اور ایماندار شخص تھا جو اپنی ایمانداری سے پوری طرح محنت سے کام کرتا تھا، لیکن اسے کبھی بھی اس کے کام کی اتنی اجرت نہ ملی جتنی وہ محنت کرتا تھا۔ بلکہ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے تو مجھے فیکٹری میں مینیجر کے ساتھ ساتھ چپڑاسی بھی سمجھ رکھا تھا۔ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا کام میری ہی ذمہ داری لگا دی تھی اور مجھے پاگل بنا دیا تھا۔ فیکٹری میں ہی مجھے کچھ ورکرز سے مجھے علم ہوا کہ وہ تمہارے لیے ایک شریف اور نیک لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس وقت تک بھی کبھی میرے دل میں تم سے شادی کرنے کا کوئی خیال نہیں آیا تھا۔ لیکن جب ایک دن وہ تمہیں فیکٹری کا دورہ کروانے کے لیے لے آئے اور انہوں نے خصوصی طور پر تمہیں میرے ساتھ فیکٹری کے دورے کے لیے بھیجا تو مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ وہ تمہارے لیے مجھے پسند کرنے لگے ہیں۔ اور جب گھر جا کر میں نے یہ بات بطول کو بتائی تو بطول نے کہا کہ اسے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ہم دونوں اپنی شادی کے بعد بہت مشکل حالات میں گزارا کر رہے تھے اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو ترستے تھے
اسی لیے بطول نے یہ منصوبہ بنایا کہ میں تم سے شادی کر لوں اور ہر رات تمہیں نیند کی دوا دے کر خود بطول کے ساتھ ہی زندگی گزاروں۔ تم سے شادی کرنے سے ہمارے جتنے بھی معاشی مسائل تھے وہ سب حل ہو سکتے تھے۔ بطول کو ہمیشہ سے ہی بڑے گھر کا خواب تھا اور تم سے شادی کرتے ہی اس کا یہ خواب پورا ہو جانا تھا۔ مجھے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ میں بطول سے محبت کرتا تھا، لیکن میں نے بطول کی خاطر تم سے شادی کی تھی۔ جسے تم میری بہن سمجھ رہی ہو، دراصل وہ میری بیوی ہے اور میں نے اپنی بیوی کو ہر خوشی دینے کے لیے تم سے شادی کا فیصلہ کیا۔ کاشف کی باتوں نے تو میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ میں جو ان دونوں کو بہن بھائی سمجھ رہی تھی، دراصل وہ دونوں بہن بھائی تھے ہی نہیں بلکہ میاں بیوی تھے، اور میں ان دونوں کے بیچ میں تیسری بن گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ جیسی سیدھی سادی لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ کاشف نے میرے باپ کو مجھے دھوکہ دیا جو کہ ناقابل معافی تھا۔ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں نے غصے میں کاشف سے کہا کہ اپنی اس بیوی کو لے کر ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ۔ کاشف مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم جس گھر میں کھڑی ہو اب یہ گھر میرا ہے، اس لیے یہاں سے میں نہیں بلکہ تم جاؤ گی۔ کاشف کی بات پر مجھے ہوش آیا تھا کہ میں تو اپنی جائیداد کا ایک حصہ اور یہ گھر اس کے نام کر چکی تھی، لیکن میں ایک پڑھی لکھی عورت تھی اور مجھے قانون کی بہت اچھے سے سمجھ تھی۔ اس لیے میں نے اس سے کہا کہ میں تو اپنے وکیل کو فون کر چکی ہوں اور اس نے اب تک تمہارے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ بھی درج کر دیا ہوگا، کیونکہ تم نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی تھی، اور میں قانونی کارروائی کر کے تم سے گھر اور اپنی جائیداد واپس لوں گی اور جھوٹ بول کر دھوکہ دہی کر کے دوسری شادی کرنے پر تمہیں جیل میں ڈلوا دوں گی۔ میری بات سنتے ہی کاشف کی پہلی بیوی بطول کے چہرے کا رنگ اتر گیا اور وہ خوفزدہ ہو گئی اور کاشف سے کہنے لگی کہ ہم کورٹ کچہریوں کے چکر میں نہیں پڑ سکتے اور نہ ہی ہم پولیس کے جھنجھٹ پال سکتے ہیں۔ عائشہ تو پیسے والی عورت ہے، یہ جھوٹا مقدمہ بھی کرے گی تو جیت جائے گی، اور اب تو اس کا مقدمہ بھی سچا ہے۔ فیکٹری کے سارے ملازمین بھی اس کے حق میں گواہی دیں گے اور ہم دونوں جیل کے سلاخوں میں پیچھے ہوں گے۔ کاشف کے چہرے کا بھی رنگ اڑ گیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ فیکٹری کے جتنے بھی لوگ شادی میں شریک ہوئے تھے اس نے سب کے سامنے ہی بطول کو اپنی بہن ظاہر کیا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بات کورٹ تک گئی تو سبھی لوگ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ کاشف اچانک ہی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ اپنے وکیل سے کہو کہ یہ مقدمہ ختم کر دے۔ اس نے کہا کہ وہ یہ گھر واپس میرے نام منتقل کر دے گا اور میری جائیداد بھی مجھے لوٹا دے گا، لیکن میں اسے کورٹ کچہری میں نہ لے کے جاؤں۔ میں نے اسے کہا کہ اگلے 10 منٹ کے اندر اپنی بیوی کو پکڑ کر اس گھر سے دفع ہو جاؤ، اور کل ہی میرا وکیل تمہارے پاس طلاق کے کاغذات لائے گا اور ساتھ ہی گھر کے کاغذات بھی لے کر آئے گا۔ اس پر دستخط کر کے گھر اور میری جائیداد واپس میرے نام کر دینا۔ دوسری صورت میں FIR تو درج ہو ہی چکی ہے۔ کاشف سر جھکائے بطول کا ہاتھ تھام کر اس کے گھر سے چلا گیا۔ میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ گئی۔ میرے بابا کو زندگی میں کبھی ایسا دھوکہ نہیں ملا تھا جیسا دھوکہ کاشف نے دیا تھا۔ بابا اس کی سادگی اور ایمانداری سے متاثر ہو گئے تھے، جبکہ وہ دولت کے لالچ میں آ گیا تھا۔ نہ ہی میں نے کسی وکیل کو فون کیا تھا اور نہ ہی کاشف کے خلاف کہیں کوئی مقدمہ درج ہوا تھا، لیکن کاشف کو اپنی زندگی اور اس کے گھر سے نکالنے کے لیے میرے پاس یہی واحد طریقہ تھا کہ میں اسے قانون کے نام پر خوفزدہ کر دوں۔ مجھے معلوم تھا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس پیسہ نہ ہو یا پھر وسائل کی کمی ہو، وہ قانونی کارروائیوں سے خوف کھاتا ہے۔ میرا نشانہ بھی بالکل صحیح جگہ لگا تھا اور کاشف بھی پولیس سے خوفزدہ ہو کر خود ہی یہاں سے دفع ہو گیا تھا۔ کاشف کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 4 مہینے گزارے تھے، اور ان 4 مہینوں میں اس نے ہر دن مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اس بڑے سے گھر کو تالا لگا کر میں واپس اپنے بابا کے گھر چلی گئی، جہاں میرے بابا اب میری سوتیلی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ میری سوتیلی ماں نے ساری بات سن کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ ساری زندگی تم ماں کی جس محبت کے لیے ترسی ہو، اب میں تمہیں اس محبت کی کمی نہیں محسوس ہونے دوں گی۔ آنے والے کچھ ہی دنوں میں پوری طرح کاشف کو بھول گئی تھی، کیونکہ اس کے اور میرے رشتے میں یاد رکھنے لائق کچھ تھا بھی نہیں۔ میرے وکیل نے کاشف سے طلاق کے کاغذات پر دستخط بھی کروا دیے تھے اور میری جائیداد بھی واپس لے لی تھی۔ کاشف ایک دفعہ پھر قریبی کے اسی دور میں پہنچ گیا تھا جہاں پر وہ مجھ سے شادی سے پہلے تھا، لیکن اس وقت اس کی ایک اچھی نوکری تھی اور اب وہ اتنا بدنام ہو گیا تھا کہ اسے کسی نے دوبارہ نوکری پر بھی نہیں رکھا۔ وہ پورے کے لالچ میں آدھے سے بھی چلا گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔